كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جناب صدر اور معزز سامعین کرام، میں آپ حضرات کے روبرو جس عنوان کو اپنا موضوع گفتگو بنا کر حاضر ہوا ہوں، اس عنوان کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حضرات، ایک ہے امر بالمعروف اور ایک ہے نہی عن المنکر. امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا. یہ بات تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اور نیک لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، برائی اور برے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہر جگہ نیک لوگ زیادہ ہو، نیکی کا غلبہ ہو، برے لوگ کم ہو اور برائی مغلوب ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خود محض نیک بن کر رہنے اور برائی سے بچنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا حکم دیا. اور اسی کام کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اندر وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. اور جب انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس امت کے علماء و فضلاء کو خصوصاً اور دیگر افراد کو عموماً اس کا مکلف ٹھہرایا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ال عمران آیت نمبر 104 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ تم میں سے یہ جماعت، مراد علماء کرام، تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. حضرات، آئیے دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت کیا ہے. ہم خیر امت کے بہترین امت ہیں، مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت سورہ ال عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ہی بہترین امت ہو. ہم بہترین امت کیوں ہے بھائی؟ کیوں ہے؟ تم ہی بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے. تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 112 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنایا ہے. سورہ یاسین آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 27 تک اس آدمی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے اور وہ شہید کر دیا گیا تو وہ آدمی جنتی ہے. سورہ مریم آیت نمبر 55 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے، اس لیے وہ اپنے رب کے یہاں پسندیدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اگر کوئی آدمی اعراض کر لیتا ہے، منہ پھیرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے مقدس فریضہ سے اگر کوئی آدمی منہ پھیرتا ہے تو اس کی کیا وعید ہے قرآن و سنت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور تم اس فتنے سے بچو جو صرف ان لوگوں تک ہی محدود نہیں رہے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ ظلم سے نہ روکنے والوں پر بھی عذاب آئے گا. معزز سامعین کرام، خود پنجگانہ نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، تہجد کی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حکم کیا ہے اس کو بجا لانا اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس وقت آپ کامیاب کہلائیں گے جب خود عمل کریں گے اور دوسروں کو اس چیز کا حکم دیں گے. اور اس کا ایک پہلو حضرات، آج کا جو انجمن کا لسٹ ہے اس کو دیکھیے. زیادہ تر مخالف کیا مسلمان پریشان کیوں؟ مسلمانوں کے زبان کے الفاظ و اعراض ہمارے بربادی کے مشورے آسمانوں میں ہے. مسلمان پریشان کیوں؟ آخر اسلام اور مسلمان کی ٹارگیٹ کیوں؟ اس چیز کو لے کر ہم پریشان ہیں کہ مسلمان پریشان کیوں ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم مسلمان پریشان اس پر تو بات کرتے ہیں اور اس
لیکن کیوں پر بحث کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں کہ ہم پریشان کیوں ہیں، اس کے وجوہ اسباب کو تلاش کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے سے بچو جو صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ ظلم سے نہ روکنے والوں پر بھی عذاب آئے گا۔ ترمذی شریف پڑھائیے، ابواب الفتن باب ما جاء في الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، حدیث نمبر 1762 پڑھیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لا یشرکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ وان تدعونہ فلا یستجاب لکم، کہ اس ذات کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرما دے، پھر تم اس سے دعا کرو وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اب جتنے لوگ بیٹھے ہو، 2 3 4 آدمی اپنے سروں کو جوڑ کر کے بیٹھو اور غور کرو کہ فکر و فاقہ کا عذاب، قحط سالی کا عذاب، مہنگائی کا عذاب، تنگدستی کا عذاب، دہشت گردی کا عذاب، ڈرون حملوں کا عذاب، اپنے ہم وطنوں پر اپنے ہی لشکروں کے الغار کا عذاب، آفت سماوی، زلزلے، سیلاب، طوفان بادل بارہ وغیرہ کا عذاب، یہ سارے عذاب تو کہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے؟ بتائیے، کوئی جواب دیجیے مجھے کہ ان عذابوں کو ٹالنے کی صورت اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے جو صادق المصدوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے؟ تو پھر آئیے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقدس فریضہ ادا کر کے اپنے عذابوں کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم جو ایک کام کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرو اچھا ہے، یہ نہیں کرو، اس لیے کہ شریعت میں روکا ہے، لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا ہے، خود عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ افسوس ہے، اور یہ جو کام کرتا ہے دوسرے کو نیکی کا حکم دیتا ہے وہ عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کا اثر معاشرے پر الٹا پڑ جاتا ہے کہ تم خود کام نہیں کرتے ہو، تم عمل نہیں کرتے ہو اور مجھے حکم دیتے ہو۔ افسوس کی بات ہے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ سورۃ الصف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ پہلے خود عمل کرو، اس کے بعد دوسرے کو حکم دو۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 44 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، حالانکہ تم خود عمل نہیں کرتے، تم خود عمل نہیں کرتے ہو، کتاب پڑھتے ہو لیکن عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء یہود کے ان لوگوں کی مذمت، علماء یہود کی مذمت فرمائی ہے جو دوسروں کو کہتے ہیں اسلام قبول کر لو، اسلام اچھا ہے، لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عذاب کو ٹال دے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم و ستم کو ٹال دے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کی ہم اصلاح کرے۔ ان سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ العالمین تو ہم جمیع مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے مقدس فریضہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔